واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار اور عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے دانشور جناب کامران بخاری سے، جبکہ یوکرائن کے دارالحکومت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی مصطفیٰ صاحب، جو ٹی آر ٹی کے نمائندے ہیں، وار زونز کو ہمیشہ کور کرتے رہتے ہیں رسک لے کے۔ تو سب سے پہلے تو علی مصطفیٰ صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے، کیا اندازہ ہے کہ یوکرائن کی حکومت ریزسٹنس کر سکے گی یا کہ نہیں؟ جلد روسیوں کا قبضہ ہو جائے گا پورے یوکرائن پہ؟ آلموسٹ قبضہ ہو چکا ہے روسیوں کا یوکرین پہ، مگر ریزسٹنس ابھی بھی جاری ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں قبضہ ہو چکا ہے یوکرین پہ، تو آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ یوکرین از ڈیوائیڈڈ تھرو دا ڈنیپر ریور، ایسٹ اور ویسٹ۔ ایسٹ کے اندر زیادہ تر روس کے حمایتی پائے جاتے تھے ہسٹوریکلی، اور ویسٹ کے اندر زیادہ تر یورپ یا ویسٹرن لیڈرز یا ویسٹرن کانسیپٹ کے حمایتی پائے جاتے تھے۔ اور 2014 کے اندر 2014 میں یہ ڈویژن بہت واضح ہوا، سو مچ سو کہ جو اس وقت یوکرینین پریزیڈنٹ تھے پرو رشین یانوکووچ، وہ بھاگ گئے رشیا، اور دو علاقے یوکرین کے اندر لوہانسک اور دونیٹسک جو مشرق میں ہیں، وہ بیسکلی وہاں پہ رشین سیپریٹسٹ نے قبضہ کر لیا، اور رشیا آ گیا کرائمیا میں اور وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اب 8 سال بعد جو انریزالوڈ سٹیٹس تھا اس کو ولادیمیر پوتن صاحب نے ایک طریقے سے فائنلائز کر دیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، جو یہاں پہ سیپریٹسٹ ریجنز تھے ایز انڈیپینڈنٹ ریپبلکس، انہیں پیپلز ریپبلک آف لوہانسک اور پیپلز ریپبلک آف دونیٹسک۔ اور اب ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ایریاز انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو یوکرین جو 70% ان علاقوں کے اندر یوکرینین افواج موجود تھی وہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر حملے وہاں تک محدود نہیں کیے انہوں نے، حملے اب پورے یوکرین کے اندر روس فوج نے شروع کر دی اس کے بعد۔ اچھا، یہ ظاہری بات ہے کہ قریبی ممالک میں نیٹو کی فورسز اور ایئر فورس پہلے سے موجود بھی ہے۔ کل نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا کہ ہم مزید بھی وہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ تو یوکرینین گورنمنٹ اور پبلک میں کیا تاثر ہے؟ ان کو کچھ امید ہے کہ نیٹو ان کے دفاع میں اس جنگ میں کود جائے گا یا کہ نہیں، وہ امید ختم ہو گئی ہے ان کو؟ وہ امید بالکل اب رد ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بڑی اپیلز بھی گئیں، اور زیلنسکی صاحب جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ باتیں ہمیں ملی، ہمیں سپورٹ، وربل سپورٹ ملی، فزیکل سپورٹ ہاں، اینٹی ٹینک میسائلز اور یہ سب چیزیں، اپنا آرڈیننسز بھیجے گئے، لیکن اس حد تک جس طرح سپورٹ چاہ رہا تھا یوکرین، اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی۔ اچھا کامران بخاری صاحب، نیٹو کی فورسز نے عملاً کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی یوکرینین گورنمنٹ کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ملیٹریلی آگے جا کے نیٹو کسی صورت پہ ان کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نیٹو ملک یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یوکرین کل بن جائے گا ممبر۔ یوکرین نیٹو کے اندر شمولیت کا ایک لمبا طویل پروسیس ہے، بہت سارے باکسز کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ممبرشپ نہیں ہوگی۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کل پرسوں اگلے سال 5 سال میں جو ہے یوکرین جو ہے وہ ممبر بن جائے گا نیٹو کا۔ تو یہ تو بات بڑی کھلی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہاں آ کے مدد کی جائے، کیونکہ وہ ممبر سٹیٹ نہیں ہے۔ ہاں، ایسٹونیا پہ حملہ ہوگا تو آف کورس جوابی کارروائی ہوگی، کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، وہاں آرٹیکل 5 جو ہے لاگو ہو جائے گا نیٹو کے چارٹر کا۔ تو یہ تو جو جیسے آپ نے ذکر کیا جواز بنایا گیا، اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن صاحب اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہے کہ یوکرین جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا جو ہے آگے بڑھ جائے ویسٹرن کیمپ میں، کہ وہ دن آ جائے کہ ہاں بھئی اب نیٹو کی ممبرشپ کی بات اصل میں ہونا شروع ہو، یعنی صرف گفتگو نہ ہو، اس کی طرف پیش رفت ہو۔ کیونکہ وہ اصل میں نیٹو سے نہیں ڈرتے، ان کا ڈر اس سے بہت زیادہ بیسک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مغربی اقدار، اگر جمہوری اقدار، کانسٹیٹیوشنلزم یوکرین میں سرایت کر جاتا ہے، جو ابھی نہیں ہے صورتحال، صرف ایک الیکشن ہوا ہے جس کے بعد جو ہے ایک حکومت آئی ہے، اور وہ ابتدائی مرحلے میں، یہ جو جمہوریت کا سفر ہے یہ اپنے ابتدائی مرحلوں میں،
لیکن اگر وہ اس کو استحکام مل جاتا ہے تو نیکسٹ سٹاپ از ماسکو. لیکن کامران بخاری صاحب، یقین جب تک وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو نیٹو باؤنڈ نہیں ہے کہ ادھر کارروائی کرے، لیکن یہ بھی تو واضح تھا کہ پوٹن کا نشانہ یوکرین ہی ہے، ان کا پولینڈ پہ یا کسی اور یورپی ملک پہ حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس سے پہلے پھر اتنی تعداد میں نیٹو فورسز کو اور اکوپمنٹ کو وہاں پہ جمع کرنے کا کیا جواز تھا، جس کو اب پوٹن ایک جواز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اپنا کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کی کارروائی میں نہیں سمجھتا کہ ہوئی ہے. ہاں، اسلحہ ضرور دیا جاتا ہے، وہ بائی لیٹرلی امریکہ دے رہا ہے. جیولن اینٹی ٹینک مسلز جو ہیں وہ بائی لیٹرل ایک ایشو ہے، وہ امریکہ دے رہا ہے، یا اسٹونیا کے تھرو یا کسی اور ملک کے تھرو جو ایلائی ہے اس سے اس کی جو ہے نا فروخت ہو رہی ہے یا ان کو امداد دی جا رہی ہے. وہ تو جو ہے نیٹو کے تحت نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ جی جب تک آپ نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. تعلقات بڑھتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ دیکھیں کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. جیسے علی نے ابھی ذکر کیا کہ اس کا بہت سارا علاقہ جو ہے مشرق کے اندر وہ تو پرو رشین ہاتھوں میں ہے. اور یہ کہنا کہ جی یہ جو ہے کوئی نیٹو یہاں آ گیا تھا اور اب اس کو پسپائی ہوئی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا علی، پہلے تو ایک جو یورپین یونین کا ابھی تک ممبر اس کو نہیں بنایا جا رہا تھا باوجود اس خواہش کے، تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ یورپین ممالک کو یہ خوف تھا کہ بڑے پیمانے پر پھر نقل مکانی ہوگی یوکرین سے. تو اب کیا ان ممالک نے ریفیوجیز کے لیے رستے کھول دیے ہیں؟ کوئی ریفیوجیز جنگ کی وجہ سے اس طرف جا رہے ہیں اور وہ آنے دے رہے ہیں؟ پہلے تو کامران صاحب کی بات بالکل اس میں دم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی صرف نیٹو کی وجہ سے جو ولادیمیر پوتن صاحب ہیں وہ انہوں نے یہ موو کی ہے. اور اگر آپ پوتن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ریکگنیشن کرتے ہوئے لوہانسک اور دونیٹسک کی جو سو کالڈ ریپبلکس کی، انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جتنا بھی ایریا یوکرین کے پاس ہے وہ یا تو لینن صاحب نے دیا تھا یا اسٹالن صاحب نے دیا تھا یا کرشچیو صاحب نے دیا تھا. کرشچیو نے یوکرین کو کرائمیا کا ریجن فار ایگزامپل دیا. تو یہ حقیقتاً ان کی کوئی ریالٹی یا کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک طریقے سے یہ پوتن صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ اصلی میں رشین ہے اور ہم ان کو دوبارہ جسٹ کر لیں گے. گوئنگ بیک ٹو آپ کے سوال کے اوپر کہ جی ایسٹرن یورپین کنٹریز نے کہ اپنے بارڈرز کھولے ہیں کہ نہیں کھولے، یوکرینینز کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے پولینڈ جانے کے لیے فار ایگزامپل یا رومینیا جانے کے لیے. مولڈووا کے اندر رشیا کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. سب سے بڑا جو اس علاقے کے اندر ملٹری بیس ہے رشین، وہ کرائمیا میں نہیں ہے، وہ مولڈووا کے اندر ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جو فورن نیشنلز ہیں فار ایگزامپل انڈین ہو گئے یا ایرانی ہو گئے یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، ان کو ویزے کی ضرورت ہے ٹو انٹر انٹو ایسٹرن یورپ. تو ان کے لیے ہنگری نے میرے خیال سے آفر کیا ہے اوپن پیسج کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ وہاں سے فلائی آؤٹ کر سکتے ہیں. مگر فی الحال ایسا ایکسوڈس ہم نہیں دیکھ رہے کیونکہ ابھی بھی ابتدائی دن ہیں یہ بیسکلی اس جنگ کے، اگر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کوئی ایکسوڈس اس طرف ہوا ہے. مگر یہ جنگ کتنا طویل ہو سکتا ہے اور آخر جا کے آپ کو رشین لیڈرشپ کی خواہش کیا نظر آتی ہے کہ وہ ادھر اپنی مرضی کا کوئی نظام انسٹال کرنا چاہیں گے یا یوکرین کے کچھ علاقوں مزید علاقوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں گے؟ کیا ان کی خواہش نظر آتی ہے اور جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے صرف روس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ایک اینٹی رشین سینٹیمنٹ بھی موجود ہے اسپیشلی ویسٹرن پارٹس میں. جو ورلڈ وار 2 کے دوران ویسٹرن پارٹس جو تھے اس ملک کے یوکرین کے، انہوں نے نازی جرمنی کے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا. ایک انڈیویجول تھے بندیرا کر کے، انہوں نے کولیبریٹ کیا رشینز اور سوویت یونین کے خلاف. تو ابھی بھی وہ ایک بہت اسٹرانگ اینٹی رشین سینٹیمنٹ موجود ہے. اور اگر آپ پوتن صاحب کی آج کے اور یا کل کے اسٹیٹمنٹس کو آپ غور سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جنگ ہے یوکرین سے نازیزم کو کوٹ ان کوٹ ختم کرنا اور ڈرگ ایڈکٹس کو ختم کرنا. تو وہ ایک اس طریقے کا پوسچر کر رہے ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی غلط تھے. تو اس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے اور اگر یہ سچویشن کنٹرول نہ کر پایا رشیا، جو لگتا ہے کہ شاید نہ کر پائے، شاید جنگ وہ ضرور جیت جائے، شاید کیف کو ضرور لے لے وہ، یا لے لیا ہے اس نے.
मगर रेजिस्टेंस को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते अगेंस्ट रशिया। और आज मार्क किमिट, जनरल मार्क किमिट की बात हो रही थी टेलीविजन चैनल के ऊपर, बड़े सीनियर वो एक जमाने में ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि जी अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि जो आर्म रेजिस्टेंस है उसको फर्दर आर्म किस तरह किया जाए और फंड किस तरह किया जाए। तो ये अभी इब्तिदा है, इख्तिताम नहीं। लेकिन अब जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने जिस मायूसी का इजहार किया है मुख्तलिफ ममालिक से कुमक न मिलने की वजह से, तो आपको लगता है कि उसके बाद यूरोप से वो मोहब्बत और वो जज्बात भी जारी रहेंगे? जर्मनी इस पूरे मरहले के दौरान नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जर्मनी ने अभी पॉज तो कर दी है, लेकिन स्विफ्ट मैसेजिंग बैंकिंग सिस्टम का जो है उसके ऊपर जर्मनी और हंगरी रेजिस्ट कर रहे हैं कि जी रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से नहीं निकाला जाए। अच्छा तो कामरान बुखारी साहब, अगर जो बाइडेन के रिएक्शन को देखा जाए, स्पीच को या नेटो के सेक्रेटरी जनरल को, तो लहजा तो बड़ा गुस्से वाला लगता है, लेकिन इक़दामात वो लगता है कि सिर्फ सैंक्शंस पे इक्तफा करेंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी किस हद तक वो जा सकते हैं रूस के ख़िलाफ़? सैंक्शंस या सैंक्शन से आगे भी कुछ, और सैंक्शंस होगी तो सैंक्शंस की क्या नौइयत होगी? यूक्रेन की जो कन्वेंशनल फोर्स है वो अब रूस के मुकाबले की नहीं है, ठीक है, तो वो जाहिर है वो कन्वेंशनल जंग तो नहीं होगी। तो अब आपको जो है क्या आपके पास चॉइस है, अगर आप जो है सदर ज़ेलेंस्की हैं, कि भाई आप क्या हेड ऑन जो है ना कोलाइड करेंगे जो है रूसी फौजों के साथ? नहीं, आप जो है एक हद तक रेजिस्टेंस देंगे, उसके बाद आप कॉम्बैट डिक्लाइन करेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि आप रेजिस्टेंस में आएंगे, इंसर्जेंसी फेज में जाएंगे। वहां पे मैं समझता हूं कि तमाम मगरबी ममालिक की जो है फोकस होगा, और ये बातें बताई नहीं जाती। देखिए, ये बातें पहले से नहीं बताई जाती। अगर आप कल बॉडी लैंग्वेज देखते सदर जो बाइडेन का, तो बड़ा टेलिंग था कि उनको बड़ा गुस्से से जो है बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनको वो जोड़ रहे हैं बैठ के कि भाई देखें क्या हो गया, जुल्म हो गया, आप कर क्या रहे हैं। और यहां तक के मतलब जो है ये इंसिनुएट करने की कोशिश की जा रही थी कि बाइडेन इंतजामिया नाअहली का सबूत दे रही है। यानी रोल बदल जाएगा। पहले जो प्रो रशियन फोर्सेस वहां पे जो कुछ कर रही थी, एक मिलिटेंट जद्दोजहद कर रही थी, उनको रशिया और बेलारूस से सपोर्ट मिल रहा था, तो अब ये दूसरी साइड से यही कुछ होगा और उनको यूरोप और अमेरिका से सपोर्ट मिलेगा। जी, और उनको मिलेगा, लेकिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई हम जो है ये सैंक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो मतलब उनको छुपाने का कोई फायदा नहीं ना, वो तो दिखाने के लिए भी होते हैं और करने के लिए भी होते हैं। तो अगर आपने असला देना है, इंसर्जेंसी को चलाना है बैठ के, जो कि हमेशा से प्लान था, ठीक है, कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर ये करना पड़ेगा।